اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سولر صارفین کو 2026 میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور نیپرا ریگولیشن 2025 کے تمام پہلو ہم ڈسکس کریں گے۔ بے شک وہ پہلو ہو بلنگ میکانزم کا یعنی نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کا، یا وہ پہلو ہو ایگریمنٹ ٹرمز کا، اور دیکھیں گے 80% ہوسٹنگ کیپیسٹی کیا ہے، 80% رول کیا ہے، اور بات کریں گے نو اوور سائزنگ کی یعنی انسٹال کیپیسٹی شیل ناٹ ایکسیڈ سینکشن لوڈ، اور اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ نیپرا کنکرنس کیوں ضروری ہے۔ ویڈیو کے اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے بلنگ میکانزم کے بارے میں، نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کی ڈیفینیشن، اس کے بعد دیکھیں گے یونٹ ورسز اماؤنٹ ایڈجسٹمنٹ، اس کی سمپل ایکسپلینیشن دیکھیں گے کہ یونٹ ایڈجسٹ کیسے ہوتے ہیں اور اماؤنٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایگزامپل دیکھیں گے کہ اگر کوئی کسٹمر امپورٹ یونٹ کرتا ہے اور ایکسپورٹ یونٹ کرتا ہے، نیٹ میٹرنگ میں اس کا بل کیسے جنریٹ ہونا تھا اور نیٹ بلنگ میں اس کا بل کیسے جنریٹ ہونا ہے، اور دیکھیں گے کسٹمر کے بینیفٹ نیٹ میٹرنگ میں ہائی تھے اور نیٹ بلنگ میں کسٹمر کے بینیفٹ لو ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیٹ میٹرنگ کیا ہے۔ بیسیکلی نیٹ میٹرنگ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹ جو ہیں وہ آف سیٹ ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں امپورٹ مائنس ایکسپورٹ یونٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو آتے ہیں تو کسٹمر کو بل پے کرنا پڑتا ہے، اگر وہ نیگیٹو ہوتے ہیں تو کسٹمر کے ایکسیس یونٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف ہوتے ہیں۔ اور نیٹ میٹرنگ میں جو بل ہے وہ بل جنریٹ ہوتا ہے امپورٹ مائنس ایکسپورٹ کر کے، جو نیٹ یونٹ آتے ہیں ان پہ بل جنریٹ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کسٹمر کو جو ایکسپورٹ یونٹ ہوتے ہیں ان کا فل بینیفٹ ملتا ہے۔ یعنی اگر ایکسپورٹ یونٹ ریٹرن ہو، اس کی اماؤنٹ دی جائے وہ 25.98 کے حساب سے ملے گی، جبکہ وہ اگر امپورٹ یونٹ کے ساتھ اس کا آف سیٹ ہوگا تو اس طرح کسٹمر کو جو بینیفٹ ہوگا وہ 40 اور 50 کے درمیان جو اس ٹیرف کا پر یونٹ ریٹ ہوگا اس حساب سے کسٹمر کو بینیفٹ ملے گا 25.98 کی بجائے۔ اب دیکھتے ہیں نیٹ بلنگ کیا ہے۔ نیٹ بلنگ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹ جو ہیں ان کو سیپریٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور امپورٹ یونٹ پر جو ٹیرف ریٹ ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ یونٹ پر جو فکس لو ریٹ ہوتا ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کی اماؤنٹ کو پلس مائنس کر کے بل جنریٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایکسپورٹ یونٹ جو 40 اور 50 کے درمیان ایڈجسٹ ہوتے تھے امپورٹ یونٹ کے اگینسٹ، اب ان کا بینیفٹ 25.98 کے حساب سے دیا جائے گا اب کے ریٹ کے مطابق۔ دیکھتے ہیں ان دونوں میں بیسک ڈفرنس کیا ہے۔ نیٹ میٹرنگ جو ہے اس میں پہلے یونٹ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اماؤنٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، جبکہ نیٹ بلنگ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹ کی پہلے اماؤنٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس اماؤنٹ کو پلس مائنس کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کی سمپل اگزامپل۔ سپوز ایک کسٹمر کے امپورٹ یونٹ 500 ہیں اور ایکسپورٹ یونٹ 300 ہیں، اس کا نیٹ میٹرنگ کے مطابق کیسے بل بنے گا؟ پہلے نیٹ یونٹ کیلکولیٹ کیے جائیں گے، جو امپورٹ یونٹ میں سے ایکسپورٹ یونٹ مائنس کیے جائیں گے، یہ نیٹ یونٹ آئیں گے، پھر ان نیٹ یونٹ پر جو ٹیرف ریٹ ہوگا وہ اپلیکیبل ہوگا اور اس کے مطابق بل جنریٹ ہوگا۔ اب اسی ایگزامپل کی کیلکولیشن کرتے ہیں ہم نیٹ بلنگ کے مطابق۔ نیٹ بلنگ میں کیا ہوگا؟ امپورٹ کے جو یونٹ ہیں اس کو امپورٹ کا ٹیرف اپلیکیبل ہوگا، اور اسی طریقے سے ایکسپورٹ کریڈٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا ایکسپورٹ یونٹ کو ایکسپورٹ ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے، اور آخر میں فائنل بل جنریٹ ہوگا جو اماؤنٹ آئے گی امپورٹ کی، اس میں سے جو ایکسپورٹ کا کریڈٹ آئے گا وہ مائنس کر دیا جائے گا، اس طریقے سے اس کا بل کیلکولیٹ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان دونوں میں کون سا بل ہائی ہے۔ نیٹ بلنگ کا بل ہمیشہ ہائی ہوگا نیٹ میٹرنگ سے، کیونکہ اس میں جو 25.98 والے یونٹ ہیں وہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں امپورٹ یونٹ ریٹ کے ساتھ
जो रेट है 48-50 रुपीज टैरिफ के लिहाज से। अब देखते हैं कस्टमर बेनिफिट का कंपैरिजन। नेट मीटरिंग में कस्टमर को हाई बेनिफिट मिलता है, जबकि नेट बिलिंग में कस्टमर को लो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कस्टमर के जो यूनिट हैं वो हाई रेट यूनिट के मुताबिक एडजस्ट होते हैं नेट मीटरिंग में, जबकि नेट बिलिंग में एक्सपोर्ट यूनिट को लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपोर्ट क्रेडिट कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे ग्रिड होस्टिंग कैपेसिटी और 80% रूल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रिड होस्टिंग कैपेसिटी का मतलब। ट्रांसफार्मर जितनी सोलर एक्सपोर्ट सेफली हैंडल कर सकता है उसे ग्रिड होस्टिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ये किसी इंडिविजुअल कस्टमर का नहीं बल्कि ये एरिया या ट्रांसफार्मर लेवल रूल है, जिसमें उस इलाके के तमाम सोलर कस्टमर का जो लोड है वो इन्वॉल्व होता है। देखते हैं 80% रूल क्या है। अगर 80% ट्रांसफार्मर होस्टिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाए, यानी अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर है और उसका 80% जो है वो सोलर के कनेक्शन इंस्टॉल हो जाए, तो नए नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंशन अलो नहीं होगा 80% रूल की वजह से। और याद रखें ये रूल सबके लिए बराबर है। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। सपोज अगर एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 500 kVA है, उसकी 80% लिमिट जो है वो 400 kVA बनेगी। और अगर यहाँ पहले से 400 kVA के बराबर सोलर कनेक्शन अप्रूव होंगे, तो जो नई एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की जाएगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। देखते हैं कंज्यूमर के लिए कौन कौन सी ऑप्शन है। अगर 80% लिमिट जो है वो रीच हो चुकी है, तो या ट्रांसफार्मर आर्गुमेंटेशन का वेट किया जाए, जो कि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। इसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम विदाउट एक्सपोर्ट है। फाइनल मैसेज क्या है? सोलर प्लानिंग अब सिर्फ छत का खेल नहीं बल्कि ये ग्रिड का भी खेल है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी लिमिट को और देखेंगे ओवर साइजिंग क्या है। इस वीडियो में हम वाज़ेह करेंगे ओवर साइजिंग क्या होती है, नेपरा ने ओवर साइजिंग क्यों बंद की, सैंक्शन लोड का असर रोल क्या है और एग्जिस्टिंग सिस्टम का क्या बनेगा। यानी जिन लोगों ने डीजी कैपेसिटी 1.5 के तहत अपने सोलर कनेक्शन अप्रूव करवाए हैं उनका क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओवर साइजिंग क्या होती है। ओवर साइजिंग का मतलब क्या है? सोलर सिस्टम कैपेसिटी जो है वो सैंक्शन लोड से ज्यादा लगाना, ये ओवर साइजिंग की मद में आता है इस रेगुलेशन के मुताबिक। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल 10 किलोवाट है, अगर एक कस्टमर का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है और वो सोलर इंस्टॉल करता है 15 किलोवाट का, तो ये ओवर साइजिंग की मद में आएगा और इस रेगुलेशन के मुताबिक ये अलाउ नहीं किया जाएगा। वेयर एज इस रेगुलेशन से पहले अगर एक कस्टमर का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट होता था, उसको सोलर जो है वो 15 किलोवाट तक इंस्टॉल करने की अप्रूवल दी जाती थी। यानी दूसरे लफ्जों में 1.5 टाइम ऑफ सैंक्शन लोड कस्टमर अपना सोलर अप्रूव करवा सकता था। न्यू रूल क्या है? इसकी क्लियर स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे। इसकी क्लियर स्टेटमेंट ये है कि इंस्टॉल कैपेसिटी यानी डीजी कैपेसिटी शैल नॉट एक्सीड सैंक्शन लोड, कि वो सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी सोलर कैपेसिटी अगर लेस देन आर इक्वल टू सैंक्शन लोड होगी तो ठीक, और अगर सोलर कैपेसिटी ग्रेटर देन सैंक्शन लोड होगी तो ये अलाउ नहीं, तो इसकी अप्रूवल नहीं दी जाएगी इस रेगुलेशन के मुताबिक और ये अलाउ नहीं किया जाएगा। देखते हैं नेपरा ने ओवर साइजिंग क्यों बंद की। नंबर 1 पे एक्सेस एक्सपोर्ट जो यूनिट है वो ग्रिड को जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से फीडर जो है उनके लॉसेस नेगेटिव आ रहे हैं, और ओवर साइजिंग की वजह से ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग होती
ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹرانسفارمر برن ہوتے ہیں اور پبلک منی کا ضیاع ہوتا ہے۔ ایکسیس ایکسپورٹ کی وجہ سے گریڈ انسٹیبلٹی آتی ہے اور اس کی وجہ سے ریونیو ان بیلنس ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو ایز اے کاروبار لی، کچھ لوگ اس کو بزنس سمجھ رہے ہیں، ویئر ایز یہ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ اور سب سے مین ریزن اوور سائزنگ بند کرنے کی گریڈ کی پروٹیکشن ہے، کیونکہ گریڈ کی اگر پروٹیکشن ہوگی تو سسٹم کنٹینیو رہے گا۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ایگزامپل 1 میں سپوز ایک کسٹمر ہے جس کا سینکشن لوڈ 20 کلو واٹ ہے اور وہ سولر انسٹال کرتا ہے 20 کلو واٹ کا، تو اس ریگولیشن کے مطابق اس کو الاؤ کیا جائے گا اور اس کو کسی قسم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جبکہ ایگزامپل 2 میں اگر ایک کسٹمر کا سینکشن لوڈ 20 کلو واٹ ہے اور وہ سولر انسٹال کرتا ہے 25 کلو واٹ کا، اس ریگولیشن کے مطابق اس کسٹمر کو ریجیکٹ کیا جائے گا، ویئر ایز یہی 20 کلو واٹ والا جو کسٹمر تھا اس ریگولیشن سے پہلے 30 کلو واٹ تک سولر اپروو کروا سکتا تھا۔ سب سے اہم سوال کہ ایگزسٹنگ اوور سائز سسٹم کا کیا بنے گا؟ جو بھی سولر انسٹالر ہیں جن کے کنیکشن آلریڈی اپرووڈ ہیں، جن کی ڈی جی کیپیسٹی آلریڈی اپرووڈ ہے، وہ تمام کے تمام یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ اوور سائز سسٹم ہے ان کا کیا بنے گا۔ اس ریگولیشن کے مطابق جو ایگزسٹنگ اپرووڈ سسٹم ہے وہ پروٹیکٹڈ رہیں گے ٹل دی ایکسپائری آف کنٹریکٹ۔ نیو ایپلیکیشن یا ایکسٹینشن کی صورت میں اوور سائزنگ الاؤ نہیں کی جائے گی، اور جب ایگزسٹنگ اوور سائز سسٹم جو ہے اس کی رینیول ہوگی یا موڈیفکیشن ہوگی، اس وقت اس چیز کی سکروٹنی کی جائے گی اور سینکشن لوڈ کے مطابق کیس اپروو کیا جائے گا، ادروائز ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کا لیگلی سولوشن کیا ہے؟ اپنا لوڈ ایکسٹینڈ کروائیں، ایک ہی اس کا لیگلی آپشن ہے۔ اگر آپ بڑا سسٹم چاہتے ہیں تو پہلے سینکشن لوڈ انکریز کروائیں، پھر سولر کیپیسٹی کو اپنے سینکشن لوڈ کے مطابق میچ کریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی شارٹ کٹ طریقہ نہیں۔ اس پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے نیپرا کنکرنس کے بارے میں اور کنکرنس فی کے بارے میں۔ اگر آپ نیا سولر لگوانے کا سوچ رہے ہیں یا پہلے سے سولر صارف ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہاں کوئی افواہ نہیں بلکہ سرکاری قواعد کی بات ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیپرا نے یہ سخت قوانین کیوں متعارف کروائے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے مین وجوہات گریڈ کی سٹیبلٹی، دوسرے نمبر پہ بغیر پلاننگ کے سولر کا پھیلاؤ اور بجلی کے نظام کا مالی توازن۔ اب آتے ہیں ایک اہم پوائنٹ پر کہ پہلے 25 کلو واٹ تک جتنے کنیکشن تھے ان کے لیے نیپرا کنکرنس کی ضرورت نہیں تھی، ویئرز 25 کلو واٹ سے اوپر والے جو کنیکشن تھے وہ کیس نیپرا کو کنکرنس کے لیے بھیجے جاتے تھے اور اس کے بعد اس کی منظوری دی جاتی تھی۔ لیکن اب 25 کلو واٹ تک کے بھی تمام کنیکشن نیپرا کنکرنس کے لیے بھیجے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ عام کسٹمر پر کیا پڑے گا۔ اس کنکرنس کا مطلب یہ ہے کہ سولر لگانے کا عمل اب زیادہ ڈاکومنٹڈ ہوگا، اپروول کا وقت بڑھ جائے گا، کیونکہ پہلے ایپلیکیشن ڈسکو میں جمع ہوتی تھی 25 کلو واٹ تک کی اور یہیں سے اس کی اپروول دے دی جاتی تھی۔ اب کیونکہ کیس یہاں سے نیپرا کو فارورڈ کیا جائے گا، نیپرا کی کنکرنس کے بعد کیس دوبارہ ڈسکو کے پاس آئے گا اور ڈسکو اس کی اپروول دے گی، تو اس میں جو اضافی وقت لگے گا اور اس کا سامنا کسٹمر کو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بغیر پلاننگ کے لگایا گیا سولر ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا فائنینشلی کیا امپیکٹ آئے گا؟ پہلے 25 کلو واٹ تک کے جتنے کنیکشن تھے اس پہ کوئی فیس کسٹمر کو پے نہیں کرنا پڑتی تھی، ابھی 1000 فی کلو واٹ کے حساب سے یہ فیس پے کرنا پڑے گی، یعنی کہ اگر ایک صارف 10 کلو واٹ کا کنیکشن لگواتا ہے تو اس کو 10,000 اضافی فی کنکرنس کی مد میں پے کرنا پڑے گی۔ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے ایگریمنٹ ٹرمز کے بارے میں، اور ایگریمنٹ جو مدت ہے وہ کم کر کے 5 ایئر کر دی، اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایگریمنٹ کی۔ پہلے سولر کے ایگریمنٹ طویل مدت کے تھے، لیکن اب نیپرا نے اس کی مدت کم کر کے
इस रेगुलेशन के मुताबिक 5 साल कर दी है। 5 साल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद आपका एक्सपोर्ट रेट रिवाइज हो सकता है, बिलिंग मैकेनिज्म में चेंजिंग आ सकती है और जो एग्रीमेंट की शराइत हैं उनमें तब्दीली आ सकती है। याद रखें, रिन्यूअल ऑटोमेटिक नहीं होगी, बल्कि एग्रीमेंट खत्म होने के बाद म्यूचुअल कंसर्न से रिन्यूअल होगी। यानी दूसरे अल्फाज में 5 ईयर के बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन नेपरा लागू करना चाहेगा वो नए एग्रीमेंट में लागू कर सकेगा। इन तमाम रूल को अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो एक बात वाज़ेह होती है, अब सोलर इन्वेस्टमेंट बगैर प्लानिंग के खतरनाक हो सकती है। नेपरा रेगुलेशन 2025 के मुताबिक अगर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के मुताबिक पहले से 80% सोलर इंस्टॉल्ड हैं तो आपकी एप्लीकेशन उस सूरत में भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। लास्ट पे मेरा एक छोटा सा मशवरा है, इंस्टॉलर की बात पर आंख बंद करके यकीन ना करें, ना ही किसी डिस्को के एम्प्लॉय की बात पर आंख बंद करके यकीन करें। तहरीरी अप्रूवल देखें, एग्रीमेंट की शराइत खुद पढ़ें और एक्सपोर्ट पर मुकम्मल इन्हसार ना करें, बल्कि हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाएं ताकि एक्सपोर्ट करने की बजाय अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी के जरिए स्टोर करके यूज करें। एक क्वेश्चन तमाम कस्टमर के जहन में आता है, ये रेगुलेशन 2025 कब से एप्लीकेबल होंगे? इस सिलसिले में गुजारिश है, नेपरा ने 30 डेज हेयरिंग नोटिस इशू किया है। 30 डेज हेयरिंग नोटिस की डेट गुजरने के बाद इस रेगुलेशन की अप्रूवल नेपरा देगा और उसके बाद ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या ये नए कस्टमर पर एप्लीकेबल है या पुराने कस्टमर पर भी एप्लीकेबल है? ये नए कस्टमर पर एप्लीकेबल है और जिनका एग्रीमेंट रिन्यू होगा वो इस रेगुलेशन के मुताबिक रिन्यू होगा। वो कस्टमर जिनका अभी एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं हुआ वो इंटैक्ट रहेगा और वो प्रोटेक्टेड रहेगा टिल द एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी मालूमाती वीडियो पहुंच सकें। नई वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।